بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعمان کیسر اپنے پروگرام لیگل واچ کے ساتھ۔ کیا دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانی پاکستان کی سیاست، حکومت اور سرکاری اداروں کا حصہ بن سکتے ہیں؟ یہ ہے وہ بنیادی سوال جس کے جواب کے متلاشی آج کل تمام ذی شعور پاکستانی اور خصوصاً سمندر پار پاکستانی ہیں۔ یہ سوال اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے اگر ہم اس سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان کے الیکشن سے پہلے کے وعدوں کو یاد کریں کہ نئے پاکستان میں غیر ملکی تارکین وطن کو ووٹ کا حق حاصل ہوگا اور یہ کہ لوگ پاکستان میں باہر کے ممالک سے نوکریاں کرنے آئیں گے۔ شاید انہی وعدوں کا پاس کرتے ہوئے تحریک انصاف کی حکومت نے 3-4 معاونین خصوصی بھی ایسے لگائے ہیں جو دوہری شہریت کے حامل ہیں۔ اس سے پہلے کہ بات نوکریاں دینے یا بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے تک پہنچتی، دوہری شہریت اس دن سے ایک بدنما دبا سا بن گئی ہے جس دن سے وزیر اعظم کے حکم پر تمام معاونین خصوصی اور مشیران نے اپنی جائیداد کے ساتھ ساتھ اپنی شہریت کا بھی اعلان کیا ہے۔ دوہری شہریت کا پھندا 4 معاونین خصوصی کے گلے آ کر پڑا ہے۔ ان میں سے ایک نے تو اپنا استعفیٰ بھی دے دیا ہے، تانیہ ادروس صاحبہ، بظاہر اپنی دوہری شہریت کی وجہ سے۔ اندر کھاتے معاملہ بے شک کوئی اور ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں ایک آئینی درخواست کو ڈسمس کرتے ہوئے اپنے فیصلے میں درج کیا ہے کہ معاونین خصوصی دوہری شہریت پر نااہل نہیں ہو سکتے، اور یہ کہ دوہری شہریت والوں کے محب وطن ہونے پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ایک پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں بھی فائل کی گئی ہے جس میں بھی معاونین خصوصی کی دوہری شہریت کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اس درخواست میں چیف جسٹس صاحب نے کرکٹ کی اصطلاح میں ایک دلچسپ تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاق کی پچ گیلی اور گھاس موجود ہے، وفاق کو چاہیے کہ وہ تیار ہو کر آئے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معاونین خصوصی کے خلاف آ گیا تو حتمی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے معاملے پر تفصیلاً بحث نہیں ہو سکی اور وفاق کو نوٹس دیے بغیر پہلے ہی دن کیس ڈسمس کر دیا گیا۔ لہٰذا لاہور ہائی کورٹ کے روبرو جب معاملہ تفصیل سے سنا جائے گا تو فیصلہ وفاق کے خلاف بھی آ سکتا ہے۔ اس پروگرام میں میں حت الوسع یہ کوشش کروں گا کہ اس معاملے کو تفصیلاً دیکھا جائے جتنا کہ اس مختصر پروگرام میں ممکن ہے۔ سب سے پہلے یہ سوال ابھرتا ہے کہ کیا ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ پر دوہری شہریت کا قانون لاگو ہوتا ہے کہ نہیں؟ آئین پاکستان کا آرٹیکل 63(1)(c) بڑی صراحت سے ان ارکان پر یہ پابندی لگاتا ہے کہ وہ فقط پاکستانی شہریت رکھ سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بارہا دوہری شہریت والے پاکستانیوں کو اس سلسلے میں ڈسکوالیفائی کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کابینہ کے ارکان جس میں وزیر اعظم اور وزراء شامل ہیں یا صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور وزیر، کیا ان پر دوہری شہریت کی قدغن لگتی ہے کہ نہیں؟ کابینہ کے ارکان کیونکہ اسمبلیوں یا سینٹ کا حصہ ہوتے ہیں، اسی طرح صدر پاکستان اور صوبائی گورنرز جن کی تقرری کے لیے یہ اولین شرط ہے کہ یہ مقننہ کے رکن بننے کے لائق ہوں، ان پر بھی اس شق کا لہٰذا اطلاق ہوگا۔ وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، وزراء، صدر پاکستان اور گورنر حضرات جو وہ ہیں وہ غیر ملکی شہریت نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تیسرے، مشیران جن کی تعیناتی آئین کے آرٹیکل 93 کے تحت ہوتی ہے، کیا ان پر بھی یہ لازم ہے کہ یہ صرف اور صرف پاکستانی شہریت رکھ سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں اتنا ہی جواب کافی ہے کہ یہ کیونکہ پارلیمان کا حصہ نہیں ہے اس لیے ان پر دوہری شہریت کی پابندی کا قانون بھی لاگو نہیں ہو سکتا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آرٹیکل 93 جس کے تحت جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ مشیران کی تقرری ہوتی ہے، صدر پاکستان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ ان مشیروں کو اپنے مقرر کردہ قواعد و ضوابط پر تعینات کر سکیں اور اس میں دوہری شہریت پر پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح یہ پابندی رولز آف بزنس کے تحت بھی لگائی جا سکتی ہے۔ بہرکیف اس وقت ایسی کوئی قدغن وزیر اعظم کے مشیران پر نہیں ہے۔ اسی طرح معاونین خصوصی جن کی تقرری رولز آف بزنس کی ذیلی شق 4 سب شق 6 کے تحت ہوتی ہے،
بھی پارلیمان کا حصہ نہ ہونے کی وجہ سے اس دوہری شہریت کے قانون کے تابع نہیں ہے۔ مشیروں کی طرح معاونین خصوصی پر بھی یہ پابندی رولز آف بزنس کے تحت لگائی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے۔ قانون کی منشا اس سلسلے میں یہ لگتی ہے کہ وزیر اعظم کسی بھی شخص کو جو اپنی فیلڈ میں ماہر ہو، ایکسپرٹ ہو، مشیر یا معاون خصوصی لگا سکتے ہیں، اس بات کے قطع نظر کہ اس کی شہریت پاکستان کی ہے کہ نہیں، کجا کہ وہ دوہری شہریت کا حامل ہو۔ یہ ہے وہ مقام جہاں آئین پاکستان دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانیوں کو پاکستان کی خدمت کرنے کا موقع دیتا ہے، اور یہی وہ پہلو ہے جو وفاق کے وکلاء کو لاہور ہائی کورٹ کے روبرو پیش کرنا ہوگا۔ یہاں ایک اور ہم سوال جنم لیتا ہے جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے بھی اٹھایا گیا ہے کہ کیا وزیر اعظم کے مشیران اور معاونین خصوصی کو وفاقی وزیر کا درجہ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ اس سلسلے میں آئین پاکستان کے آرٹیکل بڑی صراحت سے یہ کہتے ہیں کہ صرف وزیر اعظم اور وزراء ہی وفاقی کابینہ کا حصہ ہو سکتے ہیں، لہٰذا وزیر اعظم کے مشیران اور معاونین خصوصی کو وفاقی وزیر کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی لیے یہ وفاقی حکومت کی کسی وزارت کے سربراہ بھی مقرر نہیں ہو سکتے۔ جو کام یہ اس وقت کر رہے ہیں، ان کی تقرری کا مقصد محض وزیر اعظم پاکستان کی معاونت ہے، اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ دوہری شہریت پر واپس آتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے آخر میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا دوہری شخصیت پر پابندی کا اطلاق ہر سرکاری نوکری پر بھی ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 240 قانون اور اس کے تحت بنائے جانے والے رولز کو یہ تفویض کرتا ہے کہ وہ سرکاری نوکریوں یا سروس آف پاکستان کے قواعد و ضوابط بنائیں۔ اس سلسلے میں سول سرونٹس کی تقرری کے قواعد و ضوابط سول سرونٹس ایکٹ جو کہ وفاق کے بھی ہیں اور صوبوں کے بھی ہیں، اور اس کے تحت بنائے جانے والے رولز یہ قواعد و ضوابط مقرر کرتے ہیں۔ اسی طرح غیر سول سرونٹس یا قانون کے تحت بنائے جانے والے اداروں کے ملازمین، اسٹیچوٹری باڈیز کے امپلائیز، ان کی تقرری کے قواعد و ضوابط بھی اسی قانون اور اس کے تحت رول سے بنائے جاتے ہیں جس کے ذریعے یہ ادارہ معرض وجود میں آتا ہے۔ جیسے کہ نیب کے ملازمین، ان کے قواعد و ضوابط نیب آرڈیننس اور اس کے تحت بنائے گئے سروس رولز طے کریں گے۔ میرے محدود مطالعے اور ذوم ناقص کے مطابق دوہری شہریت کی پابندی کسی بھی قانون اور رولز میں سرکاری نوکریوں پر نہیں لگائی گئی ہے۔ اگر یہ پابندی ہوتی تو نہ جانے کتنے بیوروکریٹس اس قدغن کا شکار ہو چکے ہوتے۔ لیکن میں تصحیح کا خواستگار ہوں، اور ہو سکتا ہے کوئی رول یا کوئی قانون میری نظروں سے اوجھل رہ گیا ہو۔ یہ ہیں وہ قانونی شقیں جو اس بات کا تعین کرتی ہیں کہ دوہری شہریت پر پابندی کا قانون کس کس عوامی عہدے پر ہوتا ہے۔ مختصراً، سمندر پار پاکستانی ارکان اسمبلی اور سینٹ، وزیر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، صدر پاکستان اور کسی بھی صوبے کے گورنر نہیں مقرر ہو سکتے۔ اگر وہ ان میں سے کسی عہدے کے خواہاں ہیں تو انہیں پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور کی مانند اپنی دوسری شہریت چھوڑنی ہوگی۔ دوسری طرف مشیران اور معاونین خصوصی پر اس قدغن کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس مختصر سے پروگرام میں نے ایک حقیر سی کوشش کی ہے کہ ڈول نیشنلز اور ان کے پاکستانی سیاست اور نوکریوں میں کردار کیے چیدہ قانونی پہلوؤں پر روشنی ڈالوں۔ مجھے قوی امید ہے کہ ہمارے بیرون ملک پاکستانی خاص طور پر اس سے مستفید ہوں گے۔ لیگل واچ کے اگلے پروگرام تک اجازت دیں۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ عید مبارک اور اللہ حافظ۔